میرا نام پاسٹر شہزاد چارلز ہے۔ میں ایمان افزو قصے اور کہانیاں سناتا ہوں۔ کہانیوں کے سلسلہ میں آج ہماری 11ویں کہانی ہے۔ عنوان ٹماٹو اور پٹاٹو کی دنیا، خیال نامعلوم ربی، مصنف پاسٹر شہزاد چارلز۔ کسی ایک ملک میں ایک بہت بڑا تاجر رہتا تھا۔ بہت امیر تھا اور اس کے ہاں بہت سے ملازم تھے۔ پوری دنیا میں اس کی تجارت کا کام پھیلا ہوا تھا۔ اس کا ایک بیٹا جس کا نام میتھیو تھا، وہ چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا ایک کامیاب تاجر بنے، وہ ایک کامیاب بزنس مین بنے۔ ویسے بھی اب اس کی عمر ہو چکی تھی کہ وہ اپنا کام سنبھالے۔ اس نے اپنے بیٹے میتھیو کو اپنے پاس بلایا اور کہا، میتھیو، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے بزنس میں اب میرا ہاتھ بٹاؤ۔ میتھیو نے جواب دیا، نہیں ڈیڈ، میں کوئی نیا بزنس کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے ڈیڈ نے کہا، کیا بزنس کرنا چاہتے ہو؟ میتھیو بولا، میں اپنے خاندانی بزنس سے ذرا ہٹ کے کچھ نیا کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے ڈیڈ نے کہا، پھر بھی کچھ تو سوچا ہوگا آپ نے۔ میتھیو بولا، نہیں ڈیڈ، ابھی تو کچھ نہیں سوچا، آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں، میں آپ ہی کا بیٹا ہوں۔ ڈیڈ بولا، بیٹا، میرا ذاتی آپ کو مشورہ یہ ہے کہ جس کام کا تجربہ نہ ہو اس کام میں ہاتھ نہ ڈالو۔ میتھیو نے کہا، ڈونٹ ویری ڈیڈ، ٹرسٹ می، میں آپ ہی کا بیٹا ہوں۔ بنیے کے بیٹے کو کون چونی اٹھنی کا فرق سکھائے گا؟ ٹھیک کہا نا میں نے؟ ٹھیک ہے بیٹا، میرا کام تھا تم کو سمجھانا، جو بہتر لگے وہ کرو، خدا تمہاری مدد کرے۔ میتھیو نے دوسرے ہی دن تیاری کی، کچھ مال اسباب اور پیسہ لیا اور اپنے پہلے تجارتی سفر پر نکل پڑا۔ وہ ایک بحری جہاز پر سوار ہوا۔ جہاز لہروں کے ساتھ ہچکولے کھاتا ہوا تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ صبح سے دوپہر ہوئی، دوپہر سے شام، اور پھر رات میں اچانک سمندر میں موسم بدل گیا اور ایک تیز طوفان اور ایک بڑے طوفان نے کشتی کو گھیر لیا۔ جہاز تیز ہواؤں اور پانی کے تھپیڑوں سے مزاحمت کرتا رہا، مگر کتنی دیر؟ آخر جہاز ایک چٹان سے ٹکرا گیا، جس سے جہاز کا نقصان ہوا اور جہاز آگے بڑھنے کے قابل نہ رہا۔ جہاز لہروں کے رحم و کرم پر ہچکولے کھاتے 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 ایک جزیرہ پر آ رکا۔ موسم کچھ بہتر ہوا تو جہاز کے عملہ نے جہاز کو چیک کیا اور انہوں نے پایا کچھ لوگوں کی ضرورت پڑے گی۔ جہاز کے عملہ کے کچھ لوگ جزیرہ کے اندر جنگل میں جانے کو تیار ہوئے۔ میتھیو بھی ان کے ساتھ تیار ہوا اور وہ بھی ان کے ساتھ نکل پڑا۔ اس نے اپنے پیسوں کی تھیلی اپنے ساتھ رکھ لی اور ان کے ساتھ جزیرہ کے اندر جنگل میں نکل گیا۔ باقی سب لوگ اپنا کام کر رہے تھے۔ میتھیو کو وہاں پر ایک خوبصورت ہرن نظر آیا۔ میتھیو ہرن کا پیچھا کرتے کرتے سب سے آگے نکل گیا اور آگے جا کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں کیونکہ وہاں اسے انسان نظر آئے۔ ارے واہ، یہاں تو انسانوں کی بڑی آبادی ہے، پورا کا پورا شہر بسا ہوا ہے۔ اس گمنام جزیرے پر آدمی اور اتنی رونق، اسے یہ سب بڑا دلچسپ معلوم ہوا اور وہ آگے بڑھا۔ وہ ایک اجنبی لباس کے ساتھ وہاں داخل ہوا تو سارے لوگ بڑے حیران ہو کر اسے دیکھنے لگے۔ میتھیو کو بہت بھوک لگی ہوئی تھی اور وہاں بازار میں کھانے کے لیے کچھ چیزیں تھیں۔ میتھیو نے اپنی جیب میں سے پیسے نکالے اور دکاندار کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، سر مجھے یہ فروٹ چاہیے۔ مگر دکاندار نے بڑی عجیب نظروں سے میتھیو کو دیکھا اور کہا، بابو یہ پیسہ یہاں نہیں چلتا۔ دکاندار نے اپنی ٹوکری میں ہاتھ ڈالا اور ایک ٹماٹر نکالا اور ایک ہاتھ میں آلو نکالا اور میتھیو سے کہا، ٹماٹر اور آلو لے کر آؤ اور یہ پھل لے جاؤ۔ میتھیو بڑا حیران ہوا۔ اس نے پھر کہا کہ بابا مجھے بہت بھوک لگی ہے، آپ اور پیسے لے لو اور مجھے یہ پھل دے دو۔ دکاندار بولا، ارے بھیا، کیا دماغ خراب ہو گیا ہے ہمارا کہ اس ردی کے بدلے اپنا مال تمہیں دے دیں؟ ہمیں بیوقوف سمجھ رہے ہو؟ جاؤ بھیا، اپنا راستہ ناپو۔ میتھیو بڑا پریشان ہوا، وہاں سے آگے بڑھ گیا اور آگے چند قدم چل کر اسے ایک بیکری نظر آئی۔ وہ بیکری کے اندر گیا اور اس نے وہاں پر کیک پسند کیا اور پیسے نکالے اور بیکر کی طرف بڑھا کر اس سے کہا، مجھے یہ کیک چاہیے۔ بیکر نے بڑے غصے کے ساتھ میتھیو کو دیکھا اور کہا، ارے بھائی، یہ کیا ہے؟ یہ کاغذ کی ردی، اس کے بدلے میں کیک نہیں دے سکتا، یہ نہیں چلتا یہاں پہ۔ ٹمیٹو اور پٹیٹو لاؤ، اس کے بدلے تمہیں جو چاہیے وہ ملے گا۔ میتھیو کی سمجھ میں بات آ گئی، یہاں پر ہر چیز کی قیمت کا اندازہ ٹماٹر اور آلو سے ہے، یعنی کہ یہاں کی کرنسی ٹماٹو اور پٹیٹو ہے۔ اس بیکری میں میتھیو کے ساتھ ایک اور شخص کھڑا تھا۔ اس نے میتھیو کے لیے چند ٹماٹر اور آلو دکاندار کو دیے اور میتھیو کو کیک اور کوکیز لے کر دی تاکہ وہ کھائے اور اپنا پیٹ بھرے۔ میتھیو نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ پھر اس شخص نے میتھیو کو بتایا
کہ دراصل یہاں پر روپیہ پیسہ نہیں چلتا، یہاں پر ٹومیٹو اور پوٹیٹو ہی ان کی کرنسی ہے اور دولت ہے۔ میتھیو کو بڑا دلچسپ لگا۔ اس نے کہا، میں کچھ عرصہ یہاں پر رہوں گا اور یہیں پر اپنی تجارت کا کام کروں گا، اور میں بہت سارے ٹومیٹو اور پوٹیٹو حاصل کروں گا اور میں دنیا کا امیر ترین شخص بن جاؤں گا۔ اور پھر اس نے ایسا ہی کیا۔ اس نے رات دن خوب محنت کی اور ٹومیٹو اور پوٹیٹو کی خرید و فروخت کی۔ آخرکار میتھیو ایک تاجر کا بیٹا تھا۔ اچھی تجارت کا فن اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ یہ چند ہی مہینوں میں ٹومیٹو اور پوٹیٹو کا بہت بڑا تاجر بن گیا اور یہاں کا امیر ترین شخص بن گیا۔ ایک دن میتھیو نے سوچا کہ اب میں اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور دکھاؤں گا کہ میں کتنا بڑا تاجر بن گیا ہوں۔ میتھیو نے ایک بحری جہاز لیا۔ اس جہاز پر ٹومیٹو اور پوٹیٹو کثرت کے ساتھ بھر لیے اور اپنے شہر کی طرف روانہ ہوا۔ جب جہاز اس کے شہر کی بندرگاہ پر لگا تو اس نے اپنے باپ کو کہلا بھیجا، آپ کا بیٹا بہت بڑی تجارت کر کے لوٹا ہے، اپنے کچھ مزدور میرے پاس بھیج دیں تاکہ میں تجارت کا سامان گھر پر لے آؤں۔ جب اس کے باپ نے یہ سنا کہ اس کا بیٹا آیا ہے تو وہ اس سے ملنے کے لیے بندرگاہ پر گیا۔ اس کا بیٹا اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ اس کا باپ بڑا خوش ہوا کیونکہ وہ اپنے بیٹے کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ وہ میتھیو کو اپنے سامنے دیکھ کر بڑا خوش ہوا، اس کے ساتھ بغل گیر ہوا اور دونوں باپ بیٹا ایک دوسرے کو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے۔ پھر میتھیو نے بڑے فخری انداز میں کہا، دیکھا نا ڈیڈ، میں نے کہا تھا کہ میں آپ ہی کا بیٹا ہوں، کبھی مات کھانے والا نہیں۔ میں ایک جزیرہ پر گیا اور وہاں پر میں نے بہت دولت حاصل کی اور وہ دولت اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں، چلے میرے ساتھ، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ جب میتھیو اپنے ڈیڈ کو اپنے جہاز کے پاس لے کر جا رہا تھا تو اس کے باپ کا چہرہ بگڑنے لگا اور اس نے کہا، یہ کیسی بدبو آ رہی ہے۔ دراصل میتھیو جس چیز کی تجارت کر کے جزیرے سے نکلا تھا، تمام تر وہ ٹماٹر گرمی کی شدت سے سڑنے لگے، جس کی وجہ سے وقت کے ساتھ ساتھ ان میں بدبو اٹھنے لگی۔ جب ڈیڈ اس جہاز کے قریب پہنچا، ڈیڈ نے کہا، یہ کیا ہے میتھیو، تم کیا لائے ہو؟ تو میتھیو نے ڈیڈ سے کہا، ڈیڈ یہ اس جزیرہ کی دولت ہے، وہاں یہی کرنسی ہے، وہاں اسی سے سارے کام ہوتے ہیں اور اسی سے تجارت ہوتی ہے، اسی سے کھانا پینا ملتا ہے، اسی سے شادی بیاہ کے سارے اخراجات پورے ہوتے ہیں، اسی سے تعلیمی اخراجات پورے کیے جاتے ہیں، بالغرض ساری ضروریات اسی سے پوری کی جاتی ہیں۔ ڈیڈ نے پریشان ہو کر کہا کہ بیٹا اگر یہی وہاں کی دولت ہے تو یہ یہاں نہیں چلتی، یہاں روپیہ پیسہ چلتا ہے، سونے چاندی کا مول ہے، یہ وہاں کی دولت وہیں لے جاؤ، یہاں نہیں چلے گی۔ تم نے اتنے مہینوں کی اپنی ساری محنت بیکار کی صرف اس ٹماٹر اور آلو کے لیے۔ یہ ٹومیٹو اور پوٹیٹو یہاں پر انمول نہیں، ہماری دنیا میں اس کی کچھ بڑی قدر نہیں، اسی لیے اسے لے جاؤ اپنے ٹومیٹو اور پوٹیٹو کی دنیا میں، وہاں پر یہ قیمتی ہو سکتا ہے، یہ وہاں کے ہیرے موتی سونے چاندی اور روپے پیسے سے بڑھ کر ہو سکتا ہے، پر یہاں نہیں، ہماری دنیا میں اس کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی قدر نہیں، کوئی اہمیت نہیں، تم نے خواہ مخواہ میں اپنا وقت اور اپنی محنت برباد کی۔ اب میتھیو کو احساس ہوا کہ بات تو درست ہے، اس جہان میں اس کی کوئی قدر کوئی اہمیت نہیں ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، کسی اور جہان کی دولت کما کر اپنے آپ کو بہت امیر سمجھ رہا ہوں، اس جہان میں تو میں کنگال اور غریب ہو گیا ہوں۔ عزیزو، اسی طرح ہماری اس دنیا کی دولت اسی دنیا میں کام آتی ہے، آسمان پر ہماری اس دولت کی کوئی قدر نہیں، کوئی قیمت نہیں۔ آسمان کی دولت حاصل کرنے کے لیے ہمیں خدا کی تابعداری اور اس کے احکام کی فرما برداری اور نیک اعمال کی ضرورت ہے۔ اگر ہم خدا کے تابعدار ہیں اور ہماری زندگی نیک اور سیدھی ہے، یہ دولت دونوں جہانوں میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ اس دنیا کی دولت دھوکے اور فریب اور ناجائز ذرائع سے حاصل کی گئی دولت آسمان پر نہیں چلے گی، یہاں کی دولت وہاں نہیں چلے گی۔ یرمیہ 11 باب 17 آیت، بے انصافی سے دولت حاصل کرنے والا اس تیتر کی مانند ہے جو کسی دوسرے کے انڈوں پر بیٹھے، وہ آدھی عمر میں اسے کھو بیٹھے گا اور آخر کار کو احمق ٹھہرے گا۔ پہلا تیموتھیوس 6 باب 9 آیت، لیکن جو دولت مند ہونا چاہتے ہیں وہ ایسی آزمائش اور پھندے اور بہت سے بیہودہ اور نقصان پہنچانے والی خواہشوں میں پھنستے ہیں جو آدمیوں کو تباہی اور ہلاکت کے دریا میں غرق کر دیتی ہے۔ عزیزو، کلام مقدس آسمانی دولت کے متعلق یوں فرماتا ہے،
پہلا تیموتھیوس 6 باب اس کی 18 آیت، اور نیکی کریں اور اچھے کاموں میں دولت مند بنیں اور سخاوت پر تیار اور امداد پر مستعد ہوں۔ مکاشفہ 3 باب 18 آیت، اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ دولت مند ہو جائے، اور سفید پوشاک لے تاکہ تو اسے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے، اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے تاکہ تو بینا ہو جائے۔ یعقوب 2 باب 5 آیت، اے میرے پیارے بھائیو سنو، کیا خدا نے اس جہان کے غریبوں کو ایمان میں دولت مند اور اس بادشاہی کے وارث ہونے کے لیے برگزیدہ نہیں کیا جس کا اس نے اپنے محبت رکھنے والوں سے وعدہ کیا ہے؟ بس اے عزیزو، آؤ اپنے آپ کو آسمانی دولت کے لیے تیار کریں، جو ایمان میں قائم ہونا اور نیت کا درست ہونا ہے۔ ٹومیٹو اور پٹیٹو کی فکر دراصل ہماری زندگی کی فکریں ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، لوکا کی انجیل اس کا 14 باب اس کی 8 آیت، اور جو بیج جھاڑیوں میں پڑا، اس سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے سنا لیکن ہوتے ہوتے اس زندگی کی فکروں اور دولت اور عیش و عشرت میں پھنس جاتے ہیں اور ان کا پھل پکتا نہیں۔ بس اے عزیزو، آؤ اپنے آپ کو زندگی کی فکروں سے آزاد کر کے آسمانی چیزوں کی فکروں کی طرف توجہ کریں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ کہانیوں کا یہ سلسلہ پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ ہمارے چینل کا نام ہے پاسٹر شہزاد چارلس بائبل انسٹیٹیوٹ۔